الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم بجہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم عداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الممتحنہ کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الممتحنہ، اس کا پہلی والی سورت سے ربط یوں مفسرین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سورہ مجادلہ اور سورہ حشر میں منافقین ان کے لیے زجریں تھیں، ڈانٹ تھی، اور اب سورہ ممتحنہ میں اس میں ایمان والے مومنین کاملین پر زجر ہے، ان کو تھوڑی سی ڈانٹ ہے، جن سے جہاد کے بارے میں یا اسلامی حکومت کے راز افشاں کرنے کی وجہ سے کچھ کوتاہی ہوئی، تو اس کے اوپر رب العالمین نے ان کو ڈانٹ پلائی۔ اس صورت کا خلاصہ مومنین کاملین پر زجر ہے، قانون برائے مومنات مہاجرات، قانون برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیعت زنانہ عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے۔ اس میں پھر آگے آخر میں زجر ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو ابتدائی آیتیں ہیں ان کا شان نزول مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے اور اہل بدر میں سے تھے، بدرین میں سے، اور ان کی والدہ، بیٹے، بھائی اور بیوی بچے وہاں مکہ میں تھے، اور یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اب ان کو ان کی حفاظت کی پریشانی لگی رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو مشرکین ان کو تکلیف نہ دے دیں، تو اس بنا پر انہوں نے ایک خط لکھ کر ان کی طرف بھیج دیا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر مکہ کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اس خط کے اندر یہ لکھ دیا کہ مسلمانوں کی فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لاؤ لشکر لے کر
بڑا لشکر ہے، سیلاب کی مانند ہے، رات کی تاریکی کی طرح چل رہا ہے اور آپ کی طرف آنے والا ہے۔ اور ساتھ قسم کھائی اللہ کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اکیلے بھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرمائیں گے۔ گویا اس قسم کے خط کے الفاظ لکھ کر حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف بھیج دیے اور ان کو یہ باور کرایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عظیم کی خوشخبری دے دی گئی ہے۔ اب ادھر سے انہوں نے خط بھیجا تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ اس طریقے سے خط لکھا گیا ہے اور مشرکین مکہ کی طرف بھیج دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، ابو مرثد اور عمار مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت ان کے ساتھ، ان کو کہا کہ جائیے، خط جو لکھ کر دیا گیا تھا یہ ایک عورت کو دیا گیا، اور عورت جو خط لے کر گئی تو اس عورت نے اس خط کو اپنے بال جو ہیں بالوں کے اندر مہندی کر کے اس کے اندر چھپا دیا۔ ام سارہ اس عورت کا نام ہے۔ اور جو ہی عورت نکلی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ اور نخلستان آگے کھجوروں کے باغات ہیں، اس کا جگہ کا نام ہے روضہ روضہ خاک کے نخلستان جو ہیں وہاں پر تم اس عورت کو ملو گے، تم اس کو وہاں پر پہنچ پاؤ گے اور اس کے پاس خط چھپا ہوا ہے اور اس سے وہ خط لے کر واپس آنا ہے آپ نے۔ اگر خط دے دیا اس کو جانے دینا، خط نہ دیا تو اس کو قتل کر دینا۔ اب جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو اس عورت اسی مقام پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہیں جا کر پہنچ گئے، کیونکہ بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے ساری ڈائریکشن بتا دی تھی۔ اب جب پہنچے تو اس عورت سے کہا خط دو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تلاشی لی گئی، کوئی خط نہیں ملا۔ اب یہ پریشان، انہوں نے کہا چلو اب تو خط نہیں ہے لیکن واپس ہونا پڑے گا بھی۔ لیکن حضرت علی نے کہا کیسے واپس ہوں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کوئی ایسی ہم ایسے آئے یہاں پہنچے ہے، حقیقت یہاں پر ہے۔ عورت سے کہا کہ اگر تو خط نہیں دے گی ہم تیرے کپڑے نکال کر تجھے قتل کر دیں گے۔ وہ گھبرائی، ڈر گئی کہ واقعتاً اب تو یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک دم اس نے خط اپنے بالوں کے سے نکال کر دے دیا۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ لوگ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر۔ خط لے کر جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ حاتب ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ تو حضرت حاتب نے پورا واقعہ سنا دیا اور جو ریزن تھا وہ ریزن بتا دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کام نہ کفر کو اختیار کر کے کیا ہے نہ اسلام سے ارتداد اختیار کیا ہے، میں اسی طرح مسلمان ہوں۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جو خط کا لب و لہجہ تھا ان کا وہ کسی کافر کا نہیں تھا بلکہ وہ پکے ایمان والے کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں، لاؤ لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا فتح کا۔ اور انہوں نے بھی کہا پھر آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم تھا آپ جائیں گے، مسلمان جائیں گے، فتح ان کو ملے گی، آپ سے رب العالمین کا وعدہ ہے۔ میرے خط لکھنے سے اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، اسلامی فوج کی شکست یا فتح اس کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے، بلکہ فتح مل کے رہے گی۔ لیکن میرے خط سے صرف اتنا ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے میری خاندان اور میری فیملی والوں کو یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں ان کا اور کوئی بھی سہارا نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ فتح تو ہو کے رہے گی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی صفائی بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدق، آپ نے سچ کہا،
سچ کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم تلوار نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس منافق کو میرے حوالے کیجئے, میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں, گردن اڑا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمر, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اہل بدر میں سے ہے, اہل بدر میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خوب جھانک کے دیکھا, خوب غور کر کے دیکھا, اور پھر اہل بدر جب بدر میں شریک ہوئے تو ان کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا اعملوا ما شئتم, جو جی میں آئے, جو من میں آئے, آج کے بعد کر گزرو, قد غفرت لکم, میں نے تمہاری مغفرت کر دی. سبحان اللہ. اور بعض روایت بھی ہے کہ فقد وجبت لکم الجنہ, تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جب یہ کلمات سنے تو ایک دم ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رو پڑے اور کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول سب سے بہتر جانتے ہیں. تو خاموش ہو گئے. اللہ. تو حضرت یہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ چیز آئی. تو حقیقت میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کوئی غلط مقصد نہ تھا, اسلامی فوج کو نقصان دینے کا مقصد نہ تھا, نہ ہی اسلامی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت تھی, نہ فوج کے خلاف کوئی بغاوت تھی. صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں پر تھوڑا سا یعنی میرے خاندان کو تھوڑی سی چھوٹ مل جائے. لیکن عمل کیا تھا؟ صحیح نہ تھا. عمل صحیح نہ تھا, یہ کام صحیح نہ تھا, کیونکہ یہ منافقین کے ساتھ ملتا جلتا تھا, ان کے عمل سے ملتا جلتا. اس لیے رب العالمین نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم, مت بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اولیاء, دوست. تلقون الیہم بالمودہ, تم ڈالتے ہو ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو, یعنی خط ڈالتے ہو دوستی کے لیے. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, تحقیق وہ کفر کر چکے ہیں, انکار کر چکے ہیں اس دین کا اور اس کتاب کا جو تمہارے پاس آئی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا, تو ایک دم فرط مسرت سے رو پڑے اور ان پہ غشی طاری ہو گئی اور غشی طاری ہو کے گر پڑے. پھر کہنے لگے, اس بات پہ خوش ہوئے کہ مجھے میرے رب نے ایمان والوں کی لسٹ میں داخل کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں میں سے شمار کیا ہے, مجھے منافقین کی لسٹ میں داخل نہیں کیا ہے, کافروں کی لسٹ میں داخل نہیں کیا ہے. رب العالمین مجھے اسی طرح ایمان والوں, کیونکہ ان کی نیت خراب نہ تھی, تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم, فرمایا اولیاء تلقون الیہم بالمودہ, دوستی کا ہاتھ مت ڈالو ان کے لیے. وقد کفروا, تحقیق کفر کر چکے, کس وقت؟ اس کفر کر چکے کس چیز کے ساتھ؟ بما جاءکم من الحق, جو تمہارے پاس حق آیا. حق کا مفسرین فرمایا قرآن کریم. آگے فرمایا یخرجون الرسول, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو, خط ڈال رہے ہو. فرمایا یوں ہی یخرجون الرسول, جنہوں نے نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی, أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبَّكُمْ, یہ کہ تم نے ایمان لایا اور تمہارے ایمان کی وجہ سے کہ تمہیں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لائے, اپنے رب کے اوپر ایمان لائے, اس بنا پر تمہیں کیا کیا؟ مکہ سے نکال دیا انہوں نے, اللہ کے رسول کو نکالا ہے. اور فرمایا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, اور اگر تم نکلو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے, وابتغاء مرضاتی, اور میری چاہت اور مرضی تلاش کرنے کے لیے, تسرون الیہم بالمودہ, تو تم چھپ چھپا کر بھیجتے ہو ان کی طرف, دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی, بھول گئے. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَأَنَا أَعْلَمُ, اللہ کہتا ہے تم چھپ چھپا کے خط جو بھیج رہے تھے, وَأَنَا أَعْلَمُ, اور میں جانتا ہوں, بِمَا أَخْفَيْتُمْ, جس چیز کو تم چھپا رہے تھے, سبحان اللہ. جس چیز کو تم چھپا رہے تھے. فرمایا وَمَا أَعْلَمْتُمْ, اور ہر اس چیز کو جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو یا جس کو تم
ظاہر کرتے ہو. وَمَن يَفْعَلُ جس نے بھی کیا یہ کام فرمایا منکم تم میں سے فقد ضل سواء السبیل بھول گیا سیدھی راہ. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا, کتنا پیارا ترجمہ کیا. صحابہ کی کیا ہے ان کی صحابہ اکرام کی عصمت کو کس طریقے سے ان کی یعنی بڑائی کو ان کی عزت کو کتنے بہترین الفاظ سے محفوظ فرمایا. فرمایا فقط ضل سواء السبیل تحقیق کہ بھول گیا سیدھی راہ. سیدھی راہ کو کیا کر گیا بھول گیا. فرمایا ان یثقفوکم یکون لکم اعداء اگر بفرض ما یہی مشرکین مکہ تمہارے اوپر قابو ڈال دیں تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں تم کو قابو کر لیں تو یکون لکم اعداء تو یہ تمہارے دشمن بن جائیں. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ اور پھر پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو, بڑھائیں اپنے ہاتھ میں تلواریں لے کر تمہاری گردنیں کاٹنے لگ جائیں. فرمایا وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانوں کو استعمال کریں, زبانوں سے تمہیں گالیاں دیں, تمہارے خلاف سازشیں کریں بالسوء برائی کے ساتھ. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ یعنی وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوء اپنی زبانوں سے گندی ہی نکالیں, برائی گالیاں ہی نکالیں تمہارے خلاف. وَوَدُّوا اور یہ چاہتے کیا ہیں, تمنا کیا کرتے ہیں ہر وقت, ان کی تمنا کیا ہے کافروں کی, لو تکفرون تم سارے کے سارے کافر بن جاؤ. آگے فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم. صحابی نے خط بھیجا کس لیے, اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے, ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے, اور راز کھولا اسلامی حکومت کا, اسلامی فوج کا, مسلمانوں کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کا راز کھولا. کس کی خاطر, اپنے بیوی بچوں کی خاطر, بیوی بچوں کی خاطر. تو فرمایا لن تنفعکم ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دیں گے, ارحامکم تمہارے کنبے والے, تمہاری فیملی والے, ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد, یوم القیامہ قیامت کے دن, قیامت کے دن یفصل بینکم وہ فیصلہ کرے گا کون, اللہ تعالیٰ. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سب کو دیکھتا ہے. آج دیکھو یہ کتنی بڑی یعنی نصیحت رب العالمین کی طرف سے. آج انسان اولاد کے لیے, اپنے کنبے کے لیے کتنے غلط کام کرتا ہے, کتنے برائی کرتا ہے, کیا کچھ نہیں کرتا ہے. رب العالمین کہتے ہیں یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا. تو اس لیے اولاد کی خاطر غلط کام کرنا, کنبے کی خاطر, فیملی کی خاطر برائی کرنا, غلط کام کرنا, اور غلط طریقے سے اس پیٹ کے لیے کیا ہے دولت کمانا, یہ جو چیز ہے اللہ رب العالمین فائدہ, اللہ رب العالمین صاف فرما دیا کہ کل قیامت کو فائدہ نہیں دے گی. فائدہ کیا ہے, انسان کا اپنا عمل صالح ہے. جتنا کچھ ہوتا ہے تھوڑی چیز اس پہ بھی گزارا قناعت کر سکتا ہے. یہ تھوڑی چیز پہ قناعت رب العالمین ایسے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اب ہمارے علماء کی زندگی, اکابر کی زندگی آپ دیکھیں ان کی حالت کیا ہے, کس طریقے سے زندگی گزاری ہے, کتنی قناعت سے زندگی گزاری ہے, کس طریقے سے اپنے آپ کو کیا برائیوں سے بچائے, اپنی اولاد اور کیا کنبے کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا, آخرت کی فکر سامنے رکھی. تو رب العالمین نے دنیا میں بھی سرخرو کی اور آخرت پہ بھی سرخرو کی. تو اس لیے یہ بڑی نصیحت رب العالمین کی طرف سے. نصیحت کیا ہے, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے سکتی, نہ تمہارا کنبا فیملی اور نہ تمہاری اولاد. کس دن, یوم القیامہ قیامت کے دن. یفصل بینکم فیصلہ کرنے والا وہاں کون ہے, اللہ. اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. اور کون اللہ ہے, وہ اللہ ہے بما تعملون بصیر, واللہ بما تعملون بصیر. وہ اللہ جو انسان کرتا ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے, بصیر ہے, بصیر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین جو سنایا گیا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین خاتمہ بالخیر نصیب